الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ: مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔ آیت کا سبب نزول کے اندر روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان کی زیر امانت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیے بغیر ایک شخص کو امان دے دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور ان سے کہا کہ میری بغیر اجازت تم نے کیوں امان دی؟ اس میں دونوں میں تلخی پیدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو آپ نے عمار کی امان کو نافذ فرما دیا اور ان سے فرمایا کہ آئندہ امیر سے رائے لیے بغیر امان نہ دینا۔ پھر آپس میں دونوں میں رضامندی ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کو امیر بنا لیا، جسے امام اور خلیفہ کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا حکم ماننے ہی سے امت کا شیرازہ مجتمع رہ سکتا ہے۔ امیر کی نافرمانی یا اس کی بات نہ ماننے سے شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنی اپنی راہ پکڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ گویا یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو اولو الامر ہیں، جو امیر ہیں، ان کی بھی جو ہے اطاعت کی جائے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ اس آیت کے اندر اطیعوا یعنی اطاعت کرنے کا حکم اللہ کے نام کے ساتھ ہے اور رسول کے نام کے ساتھ ہے، لیکن اولی الامر کے نام کے ساتھ الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں آیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے اور یہ حکم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہ انکنڈیشنل ہے، جبکہ اولو الامر جو ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ان کا حکم جو ہے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے کہ اولو الامر کا حکم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو پھر اس کی بات ماننا نہیں چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی ماننا چاہیے۔ اولو الامر لوگوں کے بارے میں فقہاء اور علماء مراد ہیں جو لوگوں کو دینی احکام سکھاتے ہیں، اور اس آیت شریفہ کا عموم تمام اولو الامر کو شامل ہیں، یعنی کہ امراء اور علماء سبھی اولو الامر ہیں۔ لیکن اگر کسی معاملے کے اندر تنازع ہو جائے تو پھر اس تنازع کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا چاہیے، یعنی قرآن و سنت سے ہی حل کرنا چاہیے اور اپنی رائے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے سامنے ختم کر دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت خوب تر ہے۔ اس میں تنبیہ فرمائی کہ اپنی اپنی رائےوں پر چلنے میں خیر نہیں، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میری رائے جو ہے وہ بہتر ہے، بہتر وہی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ایسا وہی شخص کرے گا جس کو اللہ اور یوم آخر پر یقین ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔